کل یہ کویشچن ہوا تھا کہ جو عورتیں دربار پر منتیں مان لیتی ہیں اور بعد میں بھول جاتی ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ تو ہم آپ کو کل کے پروگرام میں یہی آخر میں ہم نے سمجھایا تھا کہ منت اصل میں اللہ تبارک و تعالی سے کسی عبادت کے ارتکاب کا ایک وعدہ ہوتا ہے۔ گویا کہ وہ اللہ کی طرف سے تو واجب نہیں ہوتی، لیکن ہم خود اپنے اوپر واجب کر لیتے ہیں کہ جب ہم کسی عبادت کا وعدہ کرتے ہیں وہ ہم پر واجب ہو جاتی ہے۔ جیسے کوئی یوں کہہ دے کہ بس اس مہینے کے رمضان کا اعتکاف اللہ کے لیے مجھ پہ لازم ہے، اور اتنی آواز سے کہنا اس میں شرط ہوتا ہے کہ کان سن لیں، تو وہ عبادت اس کے اوپر لازم ہو جائے گی۔ تو یہ اس میں ایک تو بنیادی اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کان نے اس کو سنا ہو، آپ نے اللہ کے لیے وہ منت مانی ہو۔ تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اسی عمل کی منت مان سکتے ہیں کہ جس کی جنس سے کوئی فعل، کوئی عمل آپ پہ فرض یا واجب ہو۔ جیسے نماز فرض ہوتی ہیں تو نفل کی منت مان سکتے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ آپ پہ فرض ہے یعنی مال خرچ کرنا، تو مال خرچ کرنے کی منت آپ کر سکتے ہیں، مان سکتے ہیں۔ یہ ہے شرعی منت، اور یہی اکابرین سے ثابت ہے۔ پھر یہ لوگوں نے اس طرح کیا کہ مزارات پہ جا کر اللہ کے لیے ہی، لیکن یوں کر دیا کہ میں صاحب مزار کے یہاں دیگ چڑھا دوں گی، کھانا کھلا دوں گی، فلاں چیز کر دوں گی۔ یہ عورتوں نے زیادہ اس کو شروع کیا، اور ارادہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی رضا کی خاطر کریں گے، لیکن بعض اوقات مخاطب صاحب مزار ہوتے ہیں، اور ارادہ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ ہمارے لیے دعا کر دیں کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں آپ کے مزار پر 20 دیگیں چڑھاؤں گی۔ مثلا کسی عورت نے منت مان لی، تو یہ حقیقتاً آپ اللہ سے وعدہ نہیں کر رہے، بلکہ آپ تو اس بزرگ سے وعدہ کر رہے ہیں۔ اس کو منت عرفی کہتے ہیں کہ آپ کے عرف میں رائج ہو گئی، اس کا شرعی منت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو بس یاد رکھیں کہ شرعی منت جو ہے اس کو پورا کرنا آپ پہ واجب ہے۔ اگر آپ نے غیر مشروط کہی تھی، جیسے بس یوں کہہ دیا اس جمعے کا روزہ مجھ پہ لازم، یا اس جمعے کا اللہ کے لیے روزہ رکھوں گی، تو آپ نے کوئی مشروط تو کیا نہیں، جب جمعہ آئے گا روزہ رکھنا واجب ہو جائے گا۔ اور اگر آپ نے مشروط کر لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر میری صحت ہو گئی تو میں 3 روزے رکھوں گا، اور پھر صحت مل گئی تو 3 روزے رکھنا واجب ہے۔ اس میں کبھی آپ ٹائم مقرر کرتے ہیں، کبھی نہیں کرتے، جب نہیں کرتے تو پوری زندگی وقت ہے، لیکن جتنی جلدی کر لیں بہتر ہے۔ بس یہ شرعی منت تھی، باقی یہ عرفی منتیں جو ہیں بعد میں ایجاد ہوئی ہیں، اور ہم یہی کہتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ آپ شرعی منت کی طرف آئیں۔ وجہ یہ ہے کہ عرفی منت کی جو احتیاطیں ہیں، لیمیٹیشنز ہیں، وہ بعض اوقات لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتی۔ اور اب یہ دیکھیں کہ آپ کس طرح لوگ اس طرف چلے گئے ہیں، کوئی چادروں کی منت مانتا ہے، حالانکہ چادر چڑھانا اگرچہ مزارات پہ رائج ہے، لیکن اس سے نہ چڑھانے والے کو کوئی فائدہ ہوتا ہے، نہ صاحب مزار کو کوئی فائدہ ہے، نہ اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے، یہ فی نفسی کوئی نیک عمل بھی نہیں ہے۔ بس یہ ہمارے رائج ہوگی، اب چادروں کی منت مان رہے ہیں لوگ۔ اس طرح بعض جو ہیں وہ تالے لگا کر آ جاتے ہیں، اور یہ مطلب مجاور ہوتے ہیں، زیادہ تر جو مزارات پر ہوتے ہیں اور ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، انہوں نے ایک کمائی کے ذریعے بنائے ہوتے ہیں کہ آپ یہاں تالا لگا جائیں، جب یہ کھل جائے گا تو آپ کا کام ہو جائے گا۔ تو وہ منت اس کی مان لی، تالا باندھنے کی منت، دھاگے باندھ رہے ہیں، اور ذرا آپ کسی درخت کے اوپر بس کہہ دیں کہ یہاں میں نے روشنی دیکھی تھی، پھر دیکھیں وہاں دھاگے بندھے ہوں گے۔ تو یہ لوگ توہم پرستی میں اور دین سے دوری کی وجہ سے جہالتوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، اور پری پلان کر دیے گئے ہیں، کیونکہ ہزاروں لوگوں کے کام دھندے اسی سے چل رہے ہیں۔ لوگوں کو پاگل بنائیں، انہیں نفسیاتی طور پہ مروب و متاثر کریں، انہیں اصل دین سے دور رکھیں، اور مولوی کو بدنام کر دیں۔ ہم جیسے علماء کے وہ کہتے ہیں یہ مولوی ہیں، حالانکہ ان کو